ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بزرگی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا خالق مالک مدبر حاکم رازق ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں نبی و رسولوں پر، خصوصاً جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے دنیا میں ہر ممکن کوششیں کی اور بہت ساری قربانیوں انہوں نے عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حضرات، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعے کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔
دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے دعوے کرتا ہے۔ کسی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، کسی کو اپنے شوہر سے محبت ہے، کسی کو مال و دولت سے محبت ہے، کسی کو اپنی زندگی سے محبت ہے، اور کسی کو جو ہے دنیا سے محبت ہے، اور کسی کو کسی سے کچھ محبت ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے بعد اس کائنات کی تمام چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں، اپنے کاروبار، روپیوں، پیسوں، اولاد، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ یہی سچی محبت ہے اور یہی کامل ایمان کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں سمجھا دیا ہے کہ قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں جس کے مندہ ہونے کا تمہیں خوف ہے، نقصان کا خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو، وہ حویلیاں، وہ مکان، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلہ، اس کے راہ میں، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور سنو خبردار، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جو بڑے واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ انسان کو اگر اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کی بیویاں، اس کا خاندان، اس کا مال، اس کا کاروبار، اس کے حویلیاں، اس کا کنبہ قبیلہ، ان سب چیزوں سے یہ سب چیزیں زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، اللہ سے بڑھ کر ہے، اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ان کی محبت ہے، تو اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پتہ چلا یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ایک انسان کے دل میں سچی محبت، اس کے باپ، اس کے بیوی، اس کا کنبہ قبیلہ، اس کا خاندان، اس کے گھر حویلیاں، اس کی بیویاں، اس کے تجارتیں، اس کے مال، دنیا کی سبھی چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ایسی محبت انسان کے دل میں نہیں ہے، محبت کے دعوے تو انسان بڑا کرتا ہے، لیکن محبت اللہ کی، رسول کے بڑھ کر ان چیزوں کی ہے، ماں کی ہے، باپ کی ہے، خاندان کی ہے، اولاد کی ہے، کاروبار کی ہے، حویلیوں کی ہے، یا کنبے قبیلے کی ہے، کسی کی بھی محبت اللہ سے بڑھ کر، رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے، اس کے راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہے، تو اللہ کے فیصلہ، اس کے عذاب کے آنے کا انتظار کرتے رہو۔ اور یہ فاسق قوم ہے، یہ فاسق لوگ ہیں، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ہم کریں گے، اللہ سے بڑی محبت کریں گے، اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے بہت سارے ہیں، میں چند نکات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے یہ کہ محبت، نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، توحید پر قائم ہے، لیکن اگر نبی کی محبت دل میں نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، تو ہمارا آپ کا وہ ایمان کامل نہیں ہے، وہ ناقص ایمان ہے، وہ ناقص ایمان ہے۔
محبت رسول کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ رسول کی محبت ایمان کا عین حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد من والدہ وولدہ، اس کے والد اور اس کے بیٹوں سے بلکہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ہمارا امتحان لے رہی ہے، یہ آیت ہمارا امتحان کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہمارے دل میں اپنی جان سے بڑھ کر، دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کر محبت اللہ اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ یہی ایمان کا عین حصہ ہے۔ اگر ایسی محبت ہے تو الحمدللہ ہمارا ایمان کامل ہے، اگر ایسی محبت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، کسی کے دل میں نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیدل چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کی ہتھیلی، عمر فاروق کی ہتھیلی میں لگی ہوئی ہے، آپ جا رہے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ اے عمر سب سے زیادہ محبت تمہیں کس سے ہے؟ اے عمر سب سے زیادہ محبت تمہیں کس سے ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول کائنات میں اپنی جان کے سوا سب سے زیادہ محبت مجھے آپ ہی سے ہے۔ ہر انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، عمر فاروق نے فرمایا مجھے اپنی جان کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال دیا اور فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک کہ تو اپنی جان سے بڑھ کر نبی سے محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہے عمر۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق ایک عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے جس کے خوف سے شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیا کرتا تھا۔ وہ عمر فاروق جو خلیفہ ثانی ہیں، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوا کرتے۔ ایسے جلیل القدر صحابی رسول کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اے عمر اگر اپنی جان سے بڑھ کر نبی سے محبت تو نہیں کرے گا تو تیرا ایمان کمزور ہے، تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس وقت میں کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، تب عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ جس وقت انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے آپ ہیں، مجھے اپنی جان سے محبوب آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ نے فرمایا کہ تیرا ایمان اب مکمل ہوا۔ تو یہ پتا چلا اس واقعے سے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے، کہ ہمارے اور آپ کے ایک مسلمان کے دل میں کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ، اس کے بعد اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہی عین ایمان ہے، یہی کامل ایمان کی دلیل ہے۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کی جائے۔ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر محبت ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی کی اتباع کی جائے۔ دلیل یہ ہے قرآن نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اتباع میری کرو، نبی کی اتباع۔ اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ نبی کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے خطاؤں کو درگزر کرے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ محبت اس کائنات میں سب سے بڑھ اللہ سے، اپنے خالق سے ہونا چاہیے، اور ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے۔ رسول کی اتباع کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے،
ہمارا روزہ رسول کے طریقے پہ ہونا چاہیے، رسول کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارا آپ کا یہ محاسبہ ہونا چاہیے، کیا ہماری نماز رسول کی طریقے پر ہے؟ ہمارا حلیہ رسول کے طریقے پر ہے؟ ہمارا لباس رسول کے طریقے پر ہے؟ ہمارا گھر کا ماحول رسول کے طریقے پر ہے؟ ہمارا کاروبار رسول کے طریقے پر ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا کھانا پینا رسول کے طریقے پر ہے؟ یہ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا طور طریقہ ہماری زندگی کا ہر قدم رسول کے طریقے پر ہے تو ہم رسول کی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، ہم کھانا ویسے نہیں کھا رہے جس نبی نے فرمایا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسول کے طریقے کے مطابق میں نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں دعویٰ جھوٹا ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہماری نماز، ہماری عبادتیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لینا، ہمارا حلیہ، ہمارے لباس، ہمارا پیدل چلنا، ہمارا کاروبار، ہمارا گھر، سب جگہ پہ ہر قدم پہ رسول کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ یہی محبت کی دلیل ہے۔ اگر یہی نہیں ہے، آپ رسول کی اتباع نہیں کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں ہمارا ایمان کمزور ہے، ناقص ہے۔ تو اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ محبت اللہ کے بعد رسول کی ہونی چاہیے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں۔ محبت رسول کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ رسول کے فیصلے کو اپنے دل و جان سے تسلیم ہمیں کرنا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہوا اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی فیصلہ صادر فرما دیا ہو، اس فیصلے کو سننے کے بعد ایک مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں کوئی تنگی بالکل محسوس نہ ہونے پائے، کوئی تنگی، بلکہ اس فیصلے کو، نبی کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ قرآن نے فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے آپ کے رب کی، قسم اللہ تعالیٰ کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ مانیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، پھر اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور پھر اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ اس واقعے کے سمجھنے کے لیے وہ واقعے کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی ہیں، اور ایک انصاری صحابی، دونوں صحابی ہیں، ایک صحابی نبی کے پھپھیرے بھائی ہیں اور ایک انصاری صحابی ہے۔ دونوں میں کسی معاملے میں پانی کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور نبی کے پاس فیصلہ آیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سن کر جس کی حق میں فیصلہ حق پر مبنی تھا، آپ نے وہ فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا، یعنی اتفاقاً وہ فیصلہ آپ کے پھپھیرے بھائی کے حق میں ہو چکا۔ تو صحابی دوسرے جو شخص تھے ان کو تکلیف ہو گئی، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے پھپھیرے بھائی کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنا فیصلہ اپنے بھائی کے حق میں دے دیا آپ نے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ چونکہ آپ کے پھپھیرے بھائی، اسی لیے پھپھیرے بھائی کا لحاظ رکھتے ہوئے فیصلہ ان کے حق میں صادر فرما دیا۔ نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ حسناک ہو گئے۔ تو پتہ چلا اس واقعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ صادر فرما دے، کسی کی حق میں کوئی فیصلہ صادر فرما دے، قرآن میں آپ کا فیصلہ آ چکا ہو، اس فیصلے کے سننے کے بعد میں پھر میری، آپ کی، عالموں کی، بزرگوں کی کسی کی بات نہیں چلے گی۔ حدیث رسول آ گئی، نبی نے فرمایا دیکھو یہی فیصلہ ہے میرا، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ اس حدیث رسول کے آنے کے بعد میں میری رائے تو یہ ہے، فلاں عالم کی رائے تو یہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں، جاہل ہو تم، نبی کی بات آنے کے بعد میری آپ کی باتیں چلنے والی، کسی دنیا کے عالم کی باتیں چل سکتے ہو، نبی کی بات حرف آخر ہے وہاں پر۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ چکا، تو اللہ کے رسول کے فیصلے کے آنے کے بعد آپ اپنے دل میں کوئی رنجش، کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، دل و جان سے نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جب بھی نبی کی بات آ جائے، سمعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں نبی کی بات کو، اطاعت بھی کرتے ہیں۔ سمعنا واطعنا نہیں چلے گا، ہم سنیں گے تو نافرمانی کریں گے، بلکہ سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور کوئی رنجش نہیں، بلکہ دل و جان سے تسلیم کریں، وہی ہمارے آخر فیصلہ ہے۔
پھر میری رائے جوتی کے نیچے، علماء کی رائے جوتی کے نیچے، تمام دنیا والوں کی رائے، ہمارا رسم، ہمارے جو رسم و رواج چل رہے ہیں وہ سب جوتی کے نیچے، نبی کا فیصلہ حرف آخری فیصلہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ اگر ہم حقیقتاً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائے، ان سنتوں کو زندہ کرے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بہت ساری سنتیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ الا من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو چاہے کسی کو نہ پہچانتے ہو، ہر مسلمان کو، جو بھی مسلمان ہوگا، سلام کو عام کرو۔ یہ نبی کی سنت ہے، اس پر کتنے لوگ زندہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ سلام کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا حال کیا ہے؟ جس کو میں پہچانتا ہوں اس کو سلام کروں گا، دوسرا مسلمان ہے پہچانتا نہیں ہوں سلام نہیں کروں گا، جس سے میری بنتی ہے اس کو سلام کروں گا، جس سے عداوت ہے سلام نہیں کروں گا، بلکہ سلام کرے گا سلام کا جواب بھی دے دوں گا، چہرہ پھیر کے نکل جاؤں گا۔ یہ نبی کی خلاف ورزی ہے۔ نبی کی محبت اگر ہے تو نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، مسواک کرو۔ نبی کو مسواک کرنا بڑا پسندیدہ عمل تھا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے امت پر یہ گراں نہ گزرتا تو میں ہر فرض نماز کے لیے، ہر وضو کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ نبی کو مسواک بڑا پسند تھا میرے بھائیوں۔ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے زندگی میں مسواک کو عام کیجیے، نبی کو بڑا پسند تھا۔ آج ہمارا کیا ہے؟ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہم جائز ناجائز تمام طریقے اپنا لیتے ہیں۔ ارے سچی محبت تو اپنی جان سے اللہ کی رسول کی ہونی چاہیے اللہ کے بعد میں۔ اگر رسول کی محبت دل میں ہے تو رسول کی سنتوں کو کیوں نہیں اپناتے ہم لوگ؟ سلام کو عام کریں، مسواک کا اہتمام کریں، کھانے پینے کے جتنے طریقے مسنون ہیں، بیٹھا کیسے جائے، کس طریقے سے کھایا جائے، کتنا کھایا جائے، کیسے کھایا جائے، تمام طریقے نبی نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ ہمارا کھانا بھی رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ ہمیشہ سچ بولا کرے، آپ نے فرمایا سچ بولا کرو، سچ بولنا مومن کی شان ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، سچ بولا کریں گے چاہے کتنا نقصان کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ بڑوں کا احترام کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، بزرگوں کی احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم احترام کرتے ہیں الحمدللہ، اگر احترام نہیں کرتے ہیں تو نبی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نبی کی سنتیں ہیں میرے بھائیوں، وعدہ پورا کیجئے، نبی پر کثرت درود بھیجیے، خصوصاً جمعے کے دن، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نبی پر دن میں جو ہے نا 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کو نزول فرماتا ہے۔ تو بہرکیف بہت ساری سنتیں ہیں۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی جو بہت ساری سنتیں ہیں، داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، اس کو زندہ کیجئے میرے بھائیوں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ نہیں داڑھی کاٹ لینا، داڑھی کا نقشہ نگار کرنا، کپڑے ٹخنے سے نیچے پہن لینا، ہاں یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت دل میں ہماری آپ کی ہے تو نبی کی ہر سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ یہی محبت کی دلیل ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کسی نے بھی میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طور طریقے پہ نہیں ہے، میری محبت پر کامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں بہت ساری سنتیں ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں میرے بھائیوں، جن سنتوں کو ہم نے آج ترک کر دیا ہے، بہت ساری سنتوں کو ترک کر دیا۔ پھر دعویٰ ہم کرتے ہیں ہم بڑے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ دعویٰ ہمارا سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اگر دل میں محبت رسول کی ہے تو کچھ سنتوں کو سنا کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ ٹخنا سے کپڑا اوپر کیوں نہیں پہنتے میرے بھائیوں؟ کیوں نہیں پہنتے؟ ہم کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت مطہرہ ہے۔ نبی نے کبھی اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ نہیں لگا میرے بھائیوں۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن طریقہ رسول کا نہیں اپناتے ہیں، نماز رسول کی طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بہرکیف نبی کی محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ رسول کے اخلاق کو اپنائیں۔ رسول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول کی گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ اچھے اخلاق کل قیامت کے دن تولے جائیں گے، تو اس لیے نبی کے جو اچھے اخلاق ہیں ان اچھے اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے۔
لوگوں سے بدتمیزی نہ کرنا، گالیاں نہ دینا، نہ اپنی بیویوں کو، نہ اولادوں کو، نہ لوگوں کو گالی دینا نبی کے خلاف، رسول کے خلاف ورزی ہے۔ اچھے اخلاق کا ہے، اچھی گفتگو کرے، گالی مت دیجیے، ظلم مت کیجیے، اپنے ماتحت میں کام کرنے والوں سے اچھا پیش آئیے، پڑوسوں سے اچھا سلوک کیجیے میرے بھائیوں، ان سے خداموں سے اچھا سلوک کیجیے۔ نبی کے اخلاق ہے، ان اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے، یہ بھی نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو ایسے اگر کوئی آدمی محبت تو کرتا ہے لیکن ظلم کر رہا ہے، بیوی پر ظلم کر رہا ہے، گندی گفتگو کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، بڑوں کا احترام نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو اپنے دعوے کا امتحان لینا چاہیے کہ میرا دعویٰ کتنا سچا ہے اور کس حد تک جھوٹا ہے۔ ایسے ہی نبی کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کی تعلیمات پر اپنے خواہشات کو کچل دیں، مقدم رکھے۔ نبی کی تعلیمات مقدم، میرا منشا بہت کچھ ہے، دل میں بہت چاہے گا، لیکن نبی کی تعلیم آ جائے گی، اپنے خواہش کو کچل دے گا، میں وہی کروں گا تو نبی کی تعلیمات کہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں نبی کی تعلیم ہوتے ہوئے بھی میری اپنی خواہش کی بات مانوں گا تو پھر آپ رسول کی محبت نہیں کر رہے، تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو رسول کی تعلیمات اپنی تمام خواہشات پر مقدم، نبی کی تعلیمات حرف آخر ہمیں ہونا چاہیے، آپ پر کثرت درود بھیجنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کے احوال معلوم کریں، نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کی پوری زندگی جاننا چاہتا ہے۔ جس آدمی کو حبیب جس سے محبت کرتا ہے، محبوب کی ساری چیزیں جاننا چاہتا ہے، تو ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی تمام، یہ کب اٹھتا ہے، یہ کب بیٹھتا ہے، اس کی کیا پسندیدہ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا نہیں کرتا، یہ کیا ہے، یہ ہر چیز زندگی کے تمام چیزوں کو جاننا چاہتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا میرے بھائی، تو نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، نبی کا حلیہ کیسا تھا، نبی کا لباس کیسا تھا، آپ کی پیدائش کب ہوئی، آپ کی وفات کب ہوئی، زندگی میں کیا ہیر پھیر ہوا تھا، یہ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی واقع ہوگی۔ تو نبی کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یہی ہماری جو ہے نا محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے ہی ایک اہم بات نبی کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کی محبت میں اور غلو میں فرق بھی کرنا چاہیے۔ محبت اپنی جگہ پر، غلو اپنی جگہ پر، انسان کو فرق کرنا چاہیے۔ نبی کی محبت میں اس قدر آگے نہ بڑھ جائے کہ نبی کے مقام کو اس حد تک بڑھا دے کہ آپ نے اس کو اللہ کا مقام دے دیا ہے، نہیں، یہ غلو ہو گیا ہے۔ نبی اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی خصوصیات ہیں، لیکن نبی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یوحی الی، مجھ پر اللہ کی وحی کی جاتی تھی، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول تھے، وہ بشر تھے، تو آپ بشر ہی ہیں، آپ رسول ہی ہیں۔ آپ کا مقام اگر غلو کرتا ہے کوئی آدمی اور غلو کرتے ہوئے آپ کو رسول سے بڑا مقام دے دیتا ہے اور اللہ کا مقام دیتا ہے، تو پھر یہ غلو ہو گیا، یہ فرق محبت کا نہیں، محبت نہیں کہتے اس کو، آپ نے غلو کر دیا۔ جس طریقے سے عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا، عیسیٰ سے محبت کرنے والے لوگوں نے، ان کی متبعین نے عیسیٰ کو کیا کیا، خدا بنا دیا۔ تو ایسے مت کرنا چاہیے، رسول انسان تھے، آپ کی پیدائش بھی ہوئی، آپ کی وفات بھی ہوئی۔ کوئی کہتا ہے نئے رسول نور سے پیدا کیے گئے، آپ غلو کر رہے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ رسول کو وفات کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، انتقال بولیں گے۔ ارے قرآن انکا میتٌ کہہ رہا ہے، بے شک اے نبی آپ مرنے والے ہیں، وہ انہم میتون، وہ بھی مرنے والے ہیں، نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی لوگ ہیں کہ نہیں مانتے ہیں نبی کو میت نہ بولا جائے، ارے قرآن میت کہہ رہا ہے اور آپ انتقال کی بات کر رہے ہیں۔ نبی انسان تھے، یہ غلو ہو گیا، محبت میں غلو ہو گیا میرے بھائی۔ تو یہ تمام غلو سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اس کو پڑھنا چاہیے، اور آپ کی محبت میں غلو میں ہمیں فرق بھی کرنا چاہیے۔ محبت رسول میں آج کیا ہے میرے بھائیوں، محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے، آپ کی اتباع کرنا چاہیے،
اتباع کرنے کے بجائے اگر کوئی آدمی ایک مخصوص دن کو یعنی نبی کی ولادت کے دن کو بطور تقریب بطور جشن ایک دن مقرر کر لے اور جشن منائے، کھیر پوری بنائے، کھلائے پلائے، جھنڈے چڑھائے، یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنا نمونہ بنائے۔ صرف ایک دن نبی کی ولادت کے موقع پر جو جشن بنا لینا، تقریب منتخب کر لینا اور کہنا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے لیے وہ تمام کام کر رہا ہے جو نبی سے ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ اپنی جان سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کیا کرتے تھے اللہ کی بات میں۔ انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت رسول کی اتباع سے دیا۔ رسول سے محبت کا ثبوت انہوں نے کیسے دیا؟ رسول کی اتباع کر کر دیا۔ اگر رسول کی اتباع میں یہ شامل ہوتا کہ نبی کی ولادت کے دن پہ تقریب منانا سنت ہوتی، اتباع ہوتی، تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق، سب سے پہلے عمر فاروق، عثمان غنی، علی اور دیگر صحابہ آپ کی ولادت کے دن جشن مناتے۔ نہ آپ نے اپنی پیدائش کے دن جشن منایا، نہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ نے منایا، تو پھر آج کے دور کے مسلمان محبت رسول کے دعویٰ کرنے والے کس حق سے رسول کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہم صحابہ سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں؟ صحابہ سب سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت رسول کی اتباع سے پیش کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کر کے پیش کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو رسول سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ رسول کی پیدائش کے تعلق سے اختلاف ضرور ہے، بعض جو ہے نا تاریخ نگاروں نے کہا ہے آپ کی پیدائش 1 ربیع الاول کو ہوئی، بعض نے کہا 2 کو ہوئی، بعض نے کہا 3 کو ہوئی، بعض نے کہا 8 کو ہوئی، بعض نے کہا 9 کو ہوئی، بعض نے کہا 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اختلاف نگاروں میں 1 2 3 یہ سب ضعیف اقوال ہیں، 12 ضعیف مشہور ضرور ہے لیکن صحیح نہیں قول ہے۔ اکثر مؤرخین کے نزدیک نبی کی تاریخ پیدائش پر جو تاریخ دی جاتی ہے وہ ہے 8 اور 9۔ ماہر فلکیات نے جو اندازہ لگایا ہے وہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول۔ ان دونوں اقوال کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، اور جو پوری دنیا میں جو مشہور کتاب ہے سیرت کتاب ہے الرحیق المختوم، صفی الرحمن بارک پوری کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں 9 ربیع الاول کو ہی انہوں نے جائز قرار دیا، راجح قرار دیا، یعنی اس اعتبار سے 8 9 میں اختلاف ہے، اسی کو راجح قرار دیا گیا۔ لیکن 1 2 3 اور اس کے بعد میں 12، ان چاروں تاریخوں کو کسی بھی مؤرخ نے معتبر ثابت نہیں کیا ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کے دن کو آپ کا جشن منانا، آپ کی پیدائش کے دن منانا، یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے میرے بھائی، پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کیوں رکھتے تھے؟ آپ نے کہا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، دن مقرر ہے پیر کا دن، تاریخ نہیں مانتے، اختلاف ہے، 1 2 3 اختلاف ہے، یہ صحیح اقوال نہیں ہے۔ صحیح قول 8 یا 9 میں ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض مان بھی لے کہ آپ کی پیدائش مان لیتے ہیں 12 نہیں لیکن مان لیتے 12 ہی تاریخ تھی، تو پھر 12 تاریخ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جشن کیوں نہیں منایا؟ پھر آپ سے محبت کرنے والے ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں منایا؟ عمر فاروق نے کیوں نہیں منایا؟ عثمان غنی نے کیوں نہیں منایا؟ علی نے کیوں نہیں منایا؟ قریب 40 سال خلافت ہوئی چاروں کی، قریب 40 سال خلافت ہوئی، ابوبکر صدیق کی 2.5 سال کی ہو گئی، عمر فاروق کی قریب 10 سال ہو گئی، عثمان غنی کی قریب 10 سال ہو گئی، عثمان علی کی کتنے سال ہو گئی، قریب 40 سال گزر جاتے ہیں۔ اتنے سالوں میں کسی ایک صحابی نے آپ کی تقریب نہیں منائی، تو کیا ہم نعوذ باللہ ان سے بہت محبت کرنے والے تھے، بڑھ کر محبت کرنے والے؟ یہ غلو ہے میرے بھائی، اس بدعت کو دور کیجئے، وہ کیجئے جو نبی کو پسندیدہ تھا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں ہم نے سنی ہے ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔